گھریلو جھگڑوں سے نجات کا آسان طریقہ۔ جی، گھریلو جھگڑوں سے نجات کا بالکل آسان طریقہ ہے، زبان بند کی جائے، کیونکہ زبان جب چلتی ہے، عورت جب زبان چلاتی ہے تو مرد ہاتھ چلاتے ہیں، تو پھر جھگڑے اور پریشانیاں بنتی ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ زبان کو بند کیا جائے۔ ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس کوئی خاتون گئی اور اس نے کہا جی میرے شوہر بہت لڑتے ہیں میرے سے، بہت مجھے مارتے بھی ہیں، مجھے بہت وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت یعنی چرب زبان عورت ہے، بہت زیادہ شوہر کو تنگ کرنے والی عورت ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ان کو ایک تعویذ دیا کہ اس کو پلاسٹک میں بند کر کے، اور جب بھی شوہر آئے اس تعویذ کو آپ نے منہ دانتوں کے اندر دبا کے رکھ لینا ہے، اور بالکل آپ نے اس تعویذ کو نہیں کھولنا، اس تعویذ کو نہیں آپ نے یعنی اپنے دانتوں کو نہیں کھولنا، اور اس تعویذ کو دبا کے رکھنا ہے۔ اب وہ جب بھی شوہر آئے تو یہ تعویذ جلدی سے منہ میں دبا لے۔ اب یہ جو ہے نا چپ کر کے اس کے ضرورتیں بھی پوری کر لیتی اور کوئی زبان بھی نہ کھولتی، تو جس کی وجہ سے الحمدللہ گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ تو گھر کے سارے جھگڑوں کی اکثر بنیاد جو ہے وہ بیوی کی چرب زبانی اور یعنی بے جا یعنی زبان چلانا ہوتا ہے۔ جب شوہر تھکا ہارا آیا، اب اس کو استقبال چاہیے، اس کو مسکرا کر استقبال چاہیے، اور اگرچہ بیوی کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ میں بھی گھروں کے کام کاج میں اور بچوں کے دیکھ بھال میں اور گھر کے یعنی کھانا وغیرہ پکانے میں تھک چکی ہوں، وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کو بھی جو ہے نا خوشگوار ماحول ملے۔ تو شوہر کو بھی چاہیے کہ گھر میں مسکراتا ہوا ہے اور گھر میں ایسا ماحول بنا کے آئے کہ یعنی گھر میں جو ہی داخل ہو تو گھر والوں کو بہت خوشی کا احساس ہو۔ تو جانبین سے محبت کی فضا بنانے کی بھرپور کوشش ہو تو انشاءاللہ ہمارا گھر دنیا میں جنت کا نمونہ بنے گا۔ اور یہ گھریلو جھگڑوں کے نجات کا آسان طریقہ ایک بہترین یہ بھی ہے، روزانہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، احادیث طیبہ روزانہ گھروں میں پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ کوئی ایسا حلقہ بنایا جائے، گھر کے تمام افراد جن میں پردہ نہیں ہوتا، گھر میں بھابیاں ہیں، دیور ہیں، یہ سامنے ہم نے بالکل نہیں بیٹھ سکتے شریعت کے مطابق۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک نفلی اور مستحب چیز کو حاصل کرتے ہوئے ایک حرام کا ارتکاب کریں۔ تو اس لیے ہم کیا کریں، گھر کے افراد جو پردے کا احتیاط کرتے ہوئے بیٹھیں اور اس میں حدیث پاک پڑھی جائے، حدیث کا درس دیا جائے، فضائل اعمال کی تعلیم کی جائے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گھر میں یہ جنت کا ماحول بنے گا۔ اسی محفل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقے، یہ علم کی محفلیں، یہ دین کی مجلسیں، یہ سب جنت کے باغ ہیں۔ تو ان جنت کے باغوں میں خوب چرنے کا حکم ہے۔ تو جب بھی ہمارے گھروں میں حدیث پاک پڑھی جائے، روزانہ پڑھی جائے بلکہ، اور اس میں سارے گھر کے افراد خوب چرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل کرتے ہوئے اہتمام سے بیٹھیں اور خوب ذوق و شوق سے بیٹھیں۔ اور یہ جنت کا باغ ہے، اور جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، سلامتی سلامن الا قیلا سلاما سلاما، فرشتے آپ کو سلام کر رہے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو ہے کہ تم نے دین پر ڈٹ کر جم کر زندگی گزار دی، اس لیے تمہیں بہت بڑا سلامتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حوریں آپ کو سلام کریں گی، غلمان آپ کو سلام کریں گے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ جل شانہ عما نوالہ خود آپ کو سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے آپ کو سلام ملے گا۔ تو جب گھر میں ہم انشاءاللہ دین کی محفل سجائیں گے تو اس کی برکت سے ہمارے گھر میں یہ جنت کا ماحول بنے گا۔ جنت کا ماحول جب بنے گا تو انشاءاللہ جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی جھگڑے نہیں، آپس میں سلامتی ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارا گھر انشاءاللہ خوشیوں کا گہوارہ بنے گا، آپس کے جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی گھروں میں یعنی ساس بہو کا جھگڑا، بہن بھائیوں کا جھگڑا، والدین اولاد کا جھگڑا ہے جی، یہ سب بھائیوں کا آپس میں جھگڑے، بہنوں کے آپس میں جھگڑے، یہ سارے جھگڑے ختم ہوں گے، سب انشاءاللہ آپس میں جنت کی طرح ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام بن جائے۔ اور پھر اسی طرح جنت وہ جگہ ہے جہاں پر یعنی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، پریشانیاں بھی نہیں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کی ساری پریشانیاں ختم ہوں گی،
ہمارے گھروں کے سارے دکھ درد ختم ہوں گے، ہمارے گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائیں گے، دنیا میں اللہ پاک دنیا میں ہی جنت کا نمونہ ہمارے گھروں کو بنا دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں میں جنت کا سا ماحول بنانے کے لیے ہمیں دینی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ